أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورۃ فاتحہ نماز میں ہر نمازی ہر رکعت میں ادا پڑھتا ہے. ذرا تصور کیجئے صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے میری حمد بیان کی. کیا خوبصورت بات ہے. آدمی تصور کرے نماز پڑھتے ہوئے کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا اور جواب میں اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. کیسا بندے کو سکون ملتا ہے جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ تینوں آیات اللہ کی شان بیان کرتی ہیں. تو جب بھی ہم نماز پڑھیں نماز کے اندر ہم اپنے دماغ کو حاضر کر کے یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہ جہانوں کو پالنے والا ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے, وہ آخرت کے دن کا مالک ہے. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ نے اس کو قبول کیا. اللہ پر خوش ہوا. پھر مومن کہتا ہے ایاک نعبد, اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں, تیرے ہی بندے ہیں. جیسے کسی کی تعریف کرنے کے بعد جو اپنی حیثیت وہ درخواست کے آخر میں لکھتے ہیں نا کہ آپ کا شاگرد, بالکل یہی کیفیت. اگر آدمی کا دماغ حاضر ہو اور وہی لفظ کہے کہ ایاک نعبد, اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, ہم تیرے ہی بندے ہیں, تو ہمارا رب ہے, تو جہانوں کا رب ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو مالک یوم الدین ہے, اور ہم تیرے بندے ہیں. بس یہ بندگی بہت اونچا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے جہاں بھی تعریف کی اللہ نے وہاں عبد ہی کا ذکر کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا. بندگی بہت اونچی شان ہے. اور ہمیں بھی جب ایاک نعبد ہم کہیں تو ہمیں اپنا دماغ کو حاضر کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کا اقرار کر رہے ہیں. جب ہم اقرار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بندگی کا پتہ ہونا چاہیے کہ بندگی ہے کیا. ایسا تو نہیں کہ ہم جھوٹی بات کر رہے ہیں. بندگی سب سے پہلے اس دل کی بندگی ہے. یہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو, اس دل میں اللہ کی محبت ہو, اس دل میں اللہ کی خشیت ہو, اللہ کا ڈر ہو. یہ دل اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک حصہ دل ہے, ایک ٹکڑا ہے. اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا, اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. اور وہ حصہ جو ہے وہ دل ہے. یہ روایت جو ہے بخاری مسلم کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں ہے. قیامت کے دن فیصلے دل پر ہوں گے. دنیا میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ توحید کا اظہار کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے,
دنیا کے اندر ہم دل کا معاملہ نہیں کرتے، دل کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اپنا مال اور اپنی جان مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ کر دیا، اور اس کا دل وہ اللہ کے حوالے۔ قیامت کے دن جو فیصلے ہیں وہ اس دل پر ہوں گے، اس لیے ہمیں اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دل ہر شخص کو اپنے ہی دل کا پتہ ہے۔ ہم دوسروں پر فتویٰ لگانے میں بڑے تیز ہیں، اور منافق کہنا تو ہمارے لیے اتنا آسان ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں، لیکن آدمی کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے یا نفاق ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا میری محبت عزت سے ہے، شہرت سے ہے، دولت سے ہے، کیریئر سے ہے، عہدوں سے ہے، جماعت سے ہے۔ بعض اوقات جماعت کی محبت بھی ایسی غالب آ جاتی ہے کہ وہ جو کہہ دے بس پھر اس کی محبت میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ اس کا حکم ہے جی، اس نے کہا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ تو یہ تقویٰ اس دل کے اندر ہے، اور قیامت کے دن جو فیصلے ہیں وہ اس دل کی بنیاد پر ہوں گے۔ اس لیے اس دل کے اندر اللہ کی شدید محبت ہونی چاہیے، اس کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب بھی اس کی نافرمانی کریں یہ احساس ہو کہ اس کے پاس جانا ہے، جا کر اس نے حساب و کتاب لینا ہے۔ تو اس دل کے سب سے پہلا محاسبہ ہر شخص اپنے دل کا کرے۔ ہم دوسروں کے دلوں کا محاسبہ کرتے ہیں، ہم دوسروں کو پرکھتے ہیں دلوں پر، اور ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو فتویٰ لگانا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ اپنے دل کا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے، اور پھر ساتھ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اپنی اے دلوں کو تبدیل کرنے والے ہمارے دل کو اپنی بندگی، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو سب سے پہلی چیز دل کا معاملہ، عبادت میں دل ہمارا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ دنیا کی ضروریات ہیں، خاندان بھی ہے، پارٹیاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، دل ان سے نہیں جڑنا چاہیے۔ دل صرف اللہ سے جڑنا چاہیے، ان کو ہم استعمال کریں۔ ایک ضرورت ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں پیسے کماؤں، کوئی اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس کی محبت ایسی نہ ہو کہ دل سے اللہ کی محبت نکلی ہوئی ہو۔ کیسے معلوم ہوگا؟ پیسہ سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے حرام ہے، رشوت حرام ہے، آپ نے مولوی سے سنا ہوا ہے، اب آپ پیسے کو بھی دیکھتے ہیں اور حلال اور حرام کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر پیسے کی محبت غالب آ گئی اور آپ کے ذہن سے اس کے گناہ کے ہونے کا تصور بھی ختم ہو گیا، آپ نے دل کو اتنا مردہ کر لیا روزانہ رشوت لے لے کر، روزانہ پیسے حرام کھا کھا کر، کہ آپ کے دل میں احساس بھی نہیں رہا، تو ہو سکتا ہے ایمان بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے۔ بڑی آسان ہے بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنا، پیسہ ملتا ہے نا، اپنی اولاد بیٹوں کے لیے کچھ مال جمع ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں اس بات کی احساس ہی نہیں رہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے گناہ کب تک گناہ ہے؟ جب تک گناہ کا احساس ہو، جب تک اس دل کے اندر اتنا احساس ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ کوئی ٹوک دے، ہاں جی مولوی صاحب کام تو غلط کیا ہے، بس دعا کریں اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے توفیق دے، اس وقت تک آدمی گناہ گار ہے۔
لیکن جب اتنا دلیر ہو جائے کہ وہ اپنے عذر پیش کرنا شروع کر دے، دیکھیں جی کیا کروں، MBA کیا ہے نوکری نہیں ملتی، اب بینک میں نوکری نہ کروں تو کیا کروں میں، یعنی وہ پھر ڈھیٹ بن کر اڑ جائے، تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو بندگی ایاک نعبد کہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دل کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر بندگی کے شاعر جو ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی مالی بدنی، یہ بندگیاں، یہ بندگی کے اظہار ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، میں کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، میں جب تسبیح کر رہا ہوں یہ قولی بندگی ہے، اور جب میں اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں اس کے آگے، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، میری بدنی بندگی ہے۔ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں پیسے خرچ کرتا ہوں، یہ مالی بندگی ہے۔ میں وہ مشقت اٹھا رہا ہوں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، یہ میری بدنی بندگی ہے۔ میں اس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہوں، اس کی بزرگی بیان کر رہا ہوں، یہ قولی بندگی ہے۔ تو یہ ساری بندگیاں، یہ بندگی کا اظہار، یہ شاعر بندگی کہلاتی ہیں، خالص اللہ کے لیے، ان میں سے کوئی کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ دل کا معاملہ وہ تو اللہ کے حوالے ہے، لیکن کوئی شخص ان بندگیوں کے اظہار اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرے تو پھر ہمیں صاف اس کو کہنا ہوگا بھائی یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر اللہ معاف نہیں کرتا، صاف صاف بتانا ہوگا۔ قولی بندگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف، اور اٹھتے بیٹھتے آدمی کہے یا علی مدد، ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، کسی فوت شدہ بزرگ کو پکارے، یہ قولی بندگی میں غیر شریک ہو رہا ہے۔ وہ زبان سے التحیات للہ والصلوات والطیبات بھی پڑھے، لیکن عملی زندگی اس کی ایسی ہو کہ وہ اللہ سے بھی مشکلات حل کروائے، اور ساتھ کہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت گھر کری۔ کیونکہ یہ دعا، یہ ہاتھ پھیلانا، اپنے آپ کو عاجز جان کر اللہ پر توکل ہے۔ جب آدمی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ اور جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہتے ہیں اور ان کاموں کے اندر کہتے ہیں جن میں اس کو اختیار نہیں ملا، آپ کو پیسے ضرورت ہے، وہ آپ کا دوست دے سکتا ہے اور والد بھی دے سکتا ہے، آپ کو بیماری ہے، ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے، لیکن کسی کو اولاد دینا، کسی کو مقدمے سے بری کرنا، یہ اختیارات اللہ نے انسانوں کو نہیں دیے۔ یہ اختیارات ان چیزوں میں جن میں ان کو اختیار نہیں ملا، ان میں پکارنا یقیناً یہ قولی بندگی میں غیر کو شریک کرنا۔ بدنی بندگی ہے، آپ قیام کرتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، وہ دل کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن ایک مومن کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو جائے گا میری ساری بگڑیاں بن جائیں گی۔ آدمی کسی قبر کا طواف شروع کر دے، اس کا پتھر اٹھائے اور برکت کے حصول کے لیے جسم سے پھیرنا شروع کر دے، وہاں نمک پڑا ہے، نمک چاٹے، برکت ملے گی، یہ غیر کی بندگی ہو گئی۔ یہ بندگی اللہ کے بجائے جب غیر کی جائے گی، جب کسی قبر کا طواف کیا جائے گا، جب کسی قبر والے کو اس کو چھوا جائے گا، چوما جائے گا، اس کے اوپر چادر چڑھائی جائے گی، تو یہ غیر کی بندگی ہے، چاہے آدمی نہ مانے، لیکن بہرحال یہ غیر کی بندگی ہے۔
بدنی بندگی ہے. ایسے مال خرچ کرتا ہے انسان, زکات دیتا ہے, عشر دیتا ہے, تو یہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی بندگی ہے. اور ایک کہتا ہے نہیں میں نے یہ بکرا پالا ہے, یہ میں جا کر فلاں قبر پر جا کر اس کو وہاں قربان کروں گا, چاہے اللہ کے نام کا قربان کرے لیکن مقصود یہ ہو کہ وہ پیر اس کی قبر پر جاؤں گا, یہ اس پر اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیروں گا, وہ پیر خوش ہو جائے گا, مجھے بیٹا مل جائے گا. یہ مالی بندگی ہے. تو بندگیاں, شعار بندگی وہ خالصتاً اللہ کے لیے, اس کے اندر کسی اور کا حصہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک بندگی جس سے ہم بالکل ناآشنا ہیں, اور وہ ناآشنائی اس حد تک ہے کہ آج ہم اس بندگی میں اکثر و بیشتر بعض اوقات جانتے ہوئے اور بعض اوقات نہ جانتے ہوئے ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور یہ آج نہیں, یہ بندگی ہر دور میں ہوئی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے, اور آیت کیا تھی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو ارباب, رب کی جمع ہے, اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے. اب یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی, یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی, اور یہودی اور عیسائی وہ ظاہر ہے اپنے مولویوں کو سجدہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا, مولویوں کو کہ نام کی تسبیح کوئی نہیں پڑھتا تھا, لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا رکھا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترمذی کی روایت ہے اور اس کو البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو رب نہیں کہا, کبھی ان کی نماز نہیں پڑھی, کبھی روزہ نہیں رکھا ان کے نام کا, ہم نے ان کی بندگی تو نہیں کی. اللہ جو کہہ رہا ہے رب بنا رکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کام کو وہ جائز کہتے تھے اس کو جائز سمجھتے تھے, جس کام کو وہ ناجائز کہتے تھے تو ناجائز جانتے تھے. کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم کرتے تھے, ہم نے مولویوں کو اتنا اختیار دیا ہوا تھا کہ جو وہ فتویٰ دے دیں بس ہم ان کے پیچھے ہیں, وہ درست ہے یا غلط ہے ہمیں اس سے غرض نہیں, ہم نے مولویوں کو اتنا اختیار دیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے. اب یہ بات بالکل واضح کر رہی ہے کہ عبادت کرنے والے کو نہیں پتا کہ میں عبادت کر رہا ہوں, وہ سمجھتا ہے کہ میں مولوی کی بات مان رہا ہوں اور مولوی کو اختیار دے رہا ہوں کہ مسئلے اسی نے بیان کرنے ہیں. لیکن قرآن بھی اس کو رب منانا کے قریب پہنچا دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ یہ اس کی عبادت ہے. آج اس میدان میں ہماری آنکھیں بہت حد تک بند ہو چکی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم جس گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو ہماری جماعت ہے, جو ہمارے دوست ہیں, جن مولویوں پہ ہم اعتماد کرتے ہیں, وہ کچھ کہہ دیں. اچھا اس میں ایک فرق ضرور کیجئے گا, اگر کوئی زبان سے یہ اظہار کرنا شروع کر دے, اس کا اقرار کرے کہ ہاں میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ میرے امام معصوم ہیں, میرے امام معمول من اللہ ہیں, میرے امام واجب الاطاعت ہیں, اللہ نے یہ 12 امام بنائے ہیں, اللہ نے ان کو معصوم رکھا ہے, اللہ نے ان پر وحی بھی کی ہے, اللہ کا تعلق ہے ان کے ساتھ, اور اب ہمارے لیے یہی واجب الاطاعت ہیں, تو یہ تو کھل کر اپنے کفر کا اظہار کر رہا, اس کے لیے تو کوئی رعایت نہیں مل سکتی. اور جو کہتا ہے کہ نہیں
मौलवी को ये हक तो हासिल नहीं कि अपनी मर्जी से जो कहे, वो कहता कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, क्योंकि मैं जाहिल हूं, मुझे समझ नहीं आती तो मैं उसकी बात मान लेता हूं। ये वो मामला नहीं बनता। मामला इसका अल्लाह के हवाले है। इसको हम मुसलमान समझेंगे क्योंकि ज़बान से इकरार कर रहा है कि नबी के तरीके में कामयाबी ये मान रहा है, नबी के तरीके में चलना चाहता है। सिर्फ अपनी जहालत की बिना पर उसको वो समझता है कि चलो इस मौलवी से पूछ कर चलूं ताकि मुझसे गलती ना हो, ये एक अलग मामला है। लेकिन आदमी इतना दिलेर हो जाए कि नहीं, कुरान में कुछ हो, हदीस में कुछ हो, मुझे नहीं परवाह, मैं तो अपने मौलवी की बात को मानूंगा। मेरे अल्लामा साहब ने ये कह दिया, मेरे बुजुर्गों ने ये कह दिया, तो भाई ये इबादत के अंदर शामिल हो जाएगी। वो बुजुर्ग चाहे वालिद क्यों ना हो, मुझे कुरान मजीद में अल्लाह ने वालिदैन की इताअत का, उसकी बात मानने का, उनके साथ उसने सलूक का हुक्म दिया, लेकिन साथ ही एक दायरा बना दिया कि अगर तुम्हें ये इस बात का हुक्म दे कि तुम अल्लाह के साथ शरीक करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, इनकी बात ना मानो। अरे वालिदैन, सबसे बड़ा हक तो वालिदैन ही का है ना इंसान पर। उनके लिए भी दायरा लग गया कि जब ये अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे, बंदे को पता चल जाए कि ये बात तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, फिर उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि आदमी उनकी बात को माने। और जब उनकी बात नहीं मान सकता तो फिर किसी गिरोह का कोई अमीर हो, कोई इमाम हो, कोई पीर हो, उसको ये हक कहां से मिल सकता है कि जो वो कह दे, चाहे वो कुरान के मुताबिक हो या खिलाफ हो। नहीं जी, ये तो जो है ये शरीयत है, ये मेरे पीर साहब तो तरीकत वाले हैं। तरीकत और शरीयत के चक्कर में आकर उसको इतना इख्तियार दे दे कि बस अब जो ये कहेंगे मैं तो उसी पर चलूंगा। मुझे इन्होंने कह दिया कि नमाज इतना जरूरी नहीं है, ये सुबह का जो ज़र्ब लगाना है दिलों पर, ये ज्यादा जरूरी है, मैं तो इन्हीं की बात को मानूंगा। तो जो शख्स किसी जुमात को, किसी पीर को, किसी फर्द को ये मकाम देता है कि बस आप पर बात खत्म, हतमी फैसला आपका, आप कह देंगे हम आंखें बंद कर लेंगे, आप किसी को दहशतगर्द कहें हम दहशतगर्द कह देंगे, आप उसी को कहें नहीं मुजाहिद है, हम आंखें बंद करके मुजाहिद कह देंगे, हमें कोई पता नहीं, कोई गर्ज नहीं, हमें तो आपके हुक्म से गर्ज है। तो कुरान मजीद इस चीज को अल्लाह की बंदगी करार देता है, और ये बंदगी इतनी आम है कि हमें एहसास भी नहीं होता। हम अदारों में काम करते हैं और अदारे का बड़ा फैसला कर ले, जी उसके स्कूल में मुलाजिम हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मास्टर हूँ, उसने कहा है कि सुबह के टाइम बज़्म अदब होगी, बज़्म अदब के अंदर कुरान मजीद की तिलावत के बाद ये नात पढ़ी जाएगी। अब नात तो शिरकिया है, लेकिन अब मैंने तो अपनी नौकरी बचानी है ना भाई, ये इजाजत शरीयत में नहीं है। तुम्हें अपनी नौकरी अजीज है या तुम्हें अल्लाह का हुक्म अजीज है? जब तुम्हें पता है कि इस नात के अंदर गैर अल्लाह को पुकारा जा रहा है, इसके अंदर अदरिकनी या रसूलल्लाह, अगिसनी या रसूलल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं, अब आप सिर्फ इसलिए कि आप उस अदारे के मुलाजिम हैं, आप सब कुछ बर्दाश्त कर लें, शरीयत इसको बंदगी कहती है। और जब आदमी ईया का नाबुदू कहता है तो उसको अपना परख भी लेना चाहिए कि मैं जो दावा कर रहा हूं कि झूठा तो नहीं। अल्लाह की तारीफ करने के बाद फिर आदमी दावा करता है ना, अल्लाह के दरखास्त पेश करता है, अल्लाह मैं तेरा बंदा, अल्लाह मैं तेरे आगे झुकने वाला, अल्लाह मैं तेरी इबादत करने वाला। अब वो सिर्फ ये लफ्ज नहीं है, इसके पीछे एक पूरा किरदार है। एक तो हम है ना कि हम ये आंखें बंद करके बस पढ़ते चले जाएं, सुनते चले जाएं, और हम बिल्कुल गौर ना करें कि हम कह क्या रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन हम खत्म ही वक्त करें जब अल्लाहु अकबर हो, ये तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर हम अपनी नमाज को इबादत बनाना चाहते हैं, और वो इबादत जिसकी तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि तुम बंदगी ऐसे ही करो गोया अल्लाह को देख रहे हो,
اور اگر یہ کیفیت رہی تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت اگر آپ نے اپنے دل میں پیدا کرنی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میں کہہ رہا. آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایمان رکھیں کہ اس میری بات کا، ہر شخص کی بات کا اللہ نے الگ الگ جواب دیا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی. اللہ نے ہر ایک کو جواب دیا ہے. اب اللہ کی صفات ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. یہ تو ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ ایک وقت میں ایک بندے کا جواب دیتا ہے. مالک الملک کی شان ہی الگ ہے. اس کے لیے تو سارا جہان اس کو بیک وقت پکارے، مختلف زبانوں میں پکارے، مختلف ضروریات کے لیے پکارے. وہ ہر ایک کو الگ الگ جانتا ہے کہ اس کو کون سی حاجت ہے. اس کی شان ہم نہیں جان سکتے. ایسے ہی جب ایک نمازی یہ الفاظ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب کو جواب دیتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی، بندے نے میری ثنا بیان کی، بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے. پہلے حصے میں اس نے میری بندگی کا اقرار کیا اور اگلے حصے میں اس نے اپنے لیے مدد، استعانت کو طلب کی. اس لیے بھائیو بڑا اہم مسئلہ ہے اللہ سے تعلق. ہمیں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے. دنیا کے جتنے تعلقات ہیں ان سب کو اللہ کے احکامات کے تابع رکھنا چاہیے. کوئی ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، آپ کو پتا ہو کہ اس کی حیثیت کیا ہے. یہ انسان ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ مجھے قتل کر سکتا ہے اور کچھ نہیں. لیکن اس کے اختیارات اتنے نہیں ہیں کہ میں اپنے اس رب کو بھول جاؤں کہ مرنے کے بعد جس کے پاس میں نے جانا ہے، جس کے آگے میں نے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اس لیے ان آیات کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیے اور ایاک نعبد کہتے ہوئے آپ کو احساس بھی ہونا چاہیے کہ آپ کس بات کا اقرار کر رہے ہیں. اور جس بات کا آپ اقرار کر رہے ہیں اس کے لیے دل و جان سے ایمان لائیے. پوری کوشش کیجئے اپنی زندگی میں کہ وہ آپ کی پوری زندگی بندگی بنی ہوئی ہو. آپ کسی بھی میدان میں، کسی بھی مقام پر آپ اس کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں. اطاعت، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کے لیے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی آتی ہے، آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، تو آپ کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے. لیکن غیر مشروط اس جسم پر حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ اللہ کی بندگی ہے. اس پر قائم ہو جائیے، اسی پر قائم رہیے. دیکھیے زندگی بڑی قلیل ہے. آج بھی ہم توبہ کر لیں، 70 سال کی عمر میں بھی آج توبہ کروں تو اللہ مالک الملک میرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ابھی مجھے اللہ نے مہلت دی ہے کہ میں توبہ کروں. میرے سامنے غیب کا پردہ ابھی نہیں ہٹا، ابھی میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ابھی میں نے قبر کا مناظر نہیں دیکھے. جب تک میرے سانس کے اندر سانس ہے اللہ نے مجھے توبہ کی اجازت دی ہے. میں توبہ کر کے اپنے پچھلے سارے گناہ معاف کروا سکتا ہوں. میں نے زندگی بھر کسی غیر کی پوجا کی، کسی غیر کی اطاعت کی اور اس کا دم بھرا. آج اگر میں توبہ کر کے آج کے بعد کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق کر لوں تو یقیناً میں کہہ سکوں گا کہ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری بندگی کرتے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنے. ہم ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اللہ کے حکم کو جاننے کے بعد پھر ہم کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی بڑے کی بڑائی، کسی کی ہمارے اوپر حکمرانی ہمیں اس بات کی اجازت نہ دے کہ ہم اس کو اللہ سے بڑھا دیں. ہم سب کو، پوری مخلوق کو اللہ کے بندہ سمجھتے ہیں.
بے بس انسان جانتے ہیں ہم کسی کو اس کی بندگی میں شریک نہیں کر سکتے. یہی راستہ نجات کا راستہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.